معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ ماہ سفر میں گزرا، بہت سی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا مطلوب اور مقصود ہے۔ کوشش یہ کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ باتوں کا احاطہ ہو سکے۔ آج جو سب سے اہم بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، آپ نے بغیر تعصب کے شرح صدر کے ساتھ کچھ غور و فکر کر کے اس بات کو سمجھنا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر جنگ بندی اور سیز فائر کا معاہدہ طے پا گیا۔ اللہ کا شکر ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ خوشی کی خبر ہے، لیکن آج میں آپ کے سامنے یہاں پر چند باتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا جس وقت اس جنگ کا آغاز ہوا تو بعض ساتھیوں نے اس بات کو اٹھایا کہ حماس نے یہ غلطی کی ہے، بغیر تیاری اس جنگ کو چھیڑ دیا ہے، اور یہ جو فلاں کا ایجنڈا، یہ ایرانی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے یہ جنگ چھیڑی گئی ہے، اس سے مسلمانوں کا نقصان ہوگا، اس سے مسلمانوں کی ہلاکتیں ہوں گی۔ اس وقت اسی منبر سے میں نے آپ کے سامنے اس بات کو بلند کیا تھا کہ جب جنگ ہو جائے، جب جنگ چھڑ جائے، پھر اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دینا فرض اور لازم ہوتا ہے۔ اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ حماس کا عقیدہ کیا ہے، اب ہم حماس کے ساتھ اور جنگجو کرنے والے مجاہدین کے ساتھ اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن آج وہ وقت گزر گیا۔ میں نے اور آپ نے آج غور و فکر کرنا ہے کہ کیا اس جنگ سے مسلمانوں کو فائدہ حاصل ہوا یا نقصان ہوا؟ کیا یہ جنگ بھرپور تیاری سے کی گئی؟ بعض لوگوں کو یہ باتیں بڑی تلخ لگتی ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے اس خطے کے اندر ایک خاص جماعت لوگوں کے جذبات کو اس طرح انگیخت کرتی ہے، ہمارے بھائی ہیں وہ بھی، کہ یہ جو بات ہے یہ کوئی نہ کرے، عقل کی بات کوئی نہ کرے، جذباتیت کے نعرے لگائے جائیں۔ اس حملے کا کیا فائدہ ہوا؟ کتنے بلین اور ٹریلین ڈالر کا فلسطینیوں کا نقصان ہوا؟ آج یہ بات کی جا سکتی ہے، اس وقت ہم نے نہیں تھی کی۔ مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اگر دوبارہ مسجد اقصیٰ کی جنگ لڑنی ہے تو اس کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، اس کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے۔ اور سب سے بڑے دکھ کی بات یہ کہ وہ جذباتی گروہ سب سے زیادہ طعن و تشنیع کا نشانہ ان ممالک کو بناتا ہے جو ممالک آپ کے اور میرے محسن ہیں۔ آج جو غزہ کے اندر جنگ بندی اور سیز فائر ہوا ہے، اس کے اندر اللہ کی قسم آپ کا، امت کا سب سے بڑا محسن اگر کوئی طبقہ ہے تو وہ عرب ممالک ہیں، جنہوں نے قطر میں بیٹھ کے، کہاں پہ معاہدہ ہوا ہے؟ قطر، سعودی عرب، کویت، بحرین، جن کو دن بھر رات آپ کو گالیاں نکالنا سکھلایا جاتا ہے، ایک خاص جماعت۔ یہ جی ایسے ہیں، ڈاکٹر اسرار کی تقریر ہے جی، ویل للعرب، پوری اس جنگ کے اندر آپ نے سنی ہے، وہ سارا پراپوگنڈا، وہ سارے جھوٹ کا فلسفہ قطر کے اس مذاکرات کے اندر، اور سعودی عرب کی فلسطین کی حمایت کے اندر، کویت کی، بحرین کی حمایت میں وہ زمین بوس ہو گیا۔ بتائیے کس نے جنگ بندی کا معاہدہ کروایا؟ کون سا ملک ہے جو شام کے اندر اسلامی حکومت آئی ہے تو اپنے ملک کے اندر 28 ممالک کے وزراء خارجہ کو بلا کر ان کو بریفنگ دے رہا ہے کہ شام کی تعمیر نو ہونی چاہیے؟ وہی ممالک جو آپ لوگوں کے محسن ہیں، آپ کو یہ سمجھایا جاتا ہے آپ کے دشمن ہیں، اور جو حقیقی دشمن ہے، جو آپ کے ملک کے اندر میزائل حملہ بھی کر دیتا ہے، پوری جنگ کے اندر ایک پٹاخہ بھی فلسطین کے اوپر نہیں چلا سکتا، وہ ایران آپ کا محسن ہے۔ آپ کو یہ پڑھایا جاتا ہے۔ اس پوری جنگ کے اندر آپ نے عرب ممالک کے کردار کا بھی جائزہ لینا اور ایران کے کردار کا بھی جائزہ لینا ہے۔ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے ساتھ مخلص یو اے ای ہے، سعودی عرب ہے، قطر ہے، بحرین ہے، کویت ہے یا ایران ہے۔ اللہ کی قسم کوئی ذی شعور بندہ ہو، آج تو سیز فائر ہو گیا ہے، آج وہ تجزیہ کر سکتا ہے کہ یہ جو جنگ چھیڑی گئی تھی اس کا مسلمانوں نے کتنی بھاری قیمت۔ لیکن میں پھر بھی اس چیز کا قائل ہوں، پہلے دن بھی جب ہم نے بیت المقدس کے امام کے بیٹے کو بھی یہاں پہ بلایا تھا، آپ سے بھی کہا تھا ان کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ جب جنگ ہو جائے تو تعاون ہونا چاہیے، لیکن آج آپ اگر فلسطین کی تعمیر نو کی اور غزہ کی تعمیر نو کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ٹریلین آف ڈالر کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ جمعیت اہل حدیث پاکستان، آپ اور میں بھی
پوری مسلمان امت حصہ بقدر جثہ اس کی تعمیر نو میں ڈالیں گے انشاءاللہ. ہم نے بھی فنڈ قائم کیا انشاءاللہ 50 لاکھ کے ساتھ اس کی ابتدا کر کے ہم بھی بھیجیں گے اس کی تعمیر نو کے لیے. لیکن آپ اپنے نظریات کو بھی درست کریں, آپ اپنی سوچ اور فکر کو بھی درست کریں کہ ہمہ وقت جذباتیت اور نعرے بازی اور اس طرح کی, میں کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں, لیکن کسی ملک کی حکمت عملی اور پالیسی تو واضح ہے کہ پاکستان کے ساتھ تھوڑی سی رفت ہوتی ہے, ایران میزائل حملے کر دیتا ہے. اسماعیل ہانیہ شہید ہو گئے اور انتقام کی آواز لڑائی گئی اور حملے کے نعرے لگائے گئے اور 100 راکٹ 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چھوڑے گئے جو وہاں جانے سے پہلے ہی بجھ گئے, پھل جڑیاں اور پٹاخے چلائے گئے. آپ کے جذبات سے کھیلا گیا, آپ کے جذبات کو انگیخت کیا گیا اور آپ کو ان ممالک کے خلاف کیا جاتا ہے جو بیچارے سیز فائر کر کے, جو مسلمان امت کے محسن ہیں. اور پاکستان بھی امت مسلمہ کا محسن بن سکتا ہے, اور حقیقت میں پاکستان کے پاس فوجی طاقت اور اسلحے کی طاقت دیگر اسلامی ممالک سے زیادہ ہے, یہ ایک حقیقت ہے. تو سب سے بڑا محسن اور سب سے زیادہ رہنما کردار تو اگر کوئی ادا کر سکتا ہے تو وہ جنرل عاصم منیر صاحب ہے. آگے بڑھے, امت مسلمہ کے اوپر احسان مندی کا معاملہ کرے. اللہ کی قسم ایک ایسے حکمران کی ضرورت ہے جو آگے بڑھے, کمان سنبھالے, جرأت مندانہ کوئی فیصلے کرے, کھڑا ہو, مسلمان امت کے لیے احسان کا جذبہ رکھتا ہو. پوری پاکستانی قوم, میں آج بھی دعوے سے کہتا ہوں, عاصم منیر ہی کھڑا ہو جائے, پوری پاکستانی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. لیکن کھڑا ہونا پڑے گا, یہ نہیں. میں پھر بھی پاکستان کے اس کردار کو بھی سراہنا چاہتا ہوں. حقیقت بات یہ ہے, جنہوں نے عالمی میڈیا کے اوپر اس جنگ کے اندر نظر رکھی ہے, تو صرف آپ کو 5 سے 7 ممالک ایسے نظر آئیں گے, 5 7 10 بس اسلامی ممالک میں سے بھی, جنہوں نے فرنٹ فٹ کے اوپر آ کے ان حملوں کی مذمت کی, فلسطینی کاز کے ساتھ کھڑے ہوئے. ان میں چلو بیانوں کی حد تک ہی صحیح, پہلے تو ہم یہ گلہ کرتے تھے کہ یار کوئی بیان ہی دے دو, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس جنگ کے اندر پاکستان نے چلو بیانوں کی حد تک اپنے بھرپور کردار کو ادا کیا, اور ان ممالک کی فہرست میں شامل ہے جنہوں نے فلسطینی کاز کے ساتھ پوری طرح سیسا پلائی دیوار کی طرح کم از کم کھڑے ہونے کا حق ادا کیا. اور وہ کہاں ہیں جی, جن کے بارے میں یہ جو ہمارے جماعت اسلامی والے بھائی ہیں, فلاں جی خلیفہ ہے, فلاں جی ایران جی ایسا ہے, جی فلاں جی ترکی جی ایسا ہے, کہاں ہے وہ ممالک؟ ان کا کیا کردار رہا ہے اس جنگ کے اندر, اور انہوں نے کیا کردار ادا کیا؟ اس بارے کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات, شام کے اندر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جہاں پہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہونا ہے, وہ علاقہ دوبارہ اہل سنت کے پاس واپس آ چکا ہے. یہ خوشی کی خبر ہے. شام کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے, پاکستان کے مسلمانوں کو اس کی بھی حمایت کرنی چاہیے. اور یہ جو پراپوگنڈا رافضی میڈیا کا, ایرانی میڈیا کا, جانے سے پہلے بھی یہ بات جزوی طور پہ آپ کے سامنے رکھ کے گیا تھا کہ یہ باپ بیٹے کا جو وہاں پہ کردار رہا ہے شام میں ظلم کا, اور اس ظلم کو انسانیت بنا کے پیش کرنا ہمارے معاشرے میں. اور مجھے تو یہ دکھ ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر پیچھے سے کیسے کیسے سانحہ رونما ہوئے پارا چنار اور کرم ایجنسی کے اندر, کہیں پہ فلسطین کے لیے کوئی عمل نہیں, اور کہیں پہ پارا چنار اور کرم کے اندر ایرانی اسلحہ برآمد ہو رہا ہے. یہ افسوس اور دکھ کی باتیں. ان باتوں کو سوچ کے آپ ہوش کا ناخن نہیں لیتے کہ آپ کا دشمن کون ہے, آپ کا محب کون ہے, آپ کا محسن کون ہے. سعودی عرب کو, کویت کو, یو اے ای کو, قطر کو آپ کے سامنے امریکی ایجنٹ بنا کے پیش کیا جاتا ہے, اور جو ہیں ان کو محسن امت بنا کے پیش کیا جاتا ہے. آنکھیں کھول لیجئے, حقائق کے اوپر نظر رکھیے. اپنے یہ جو پورا 1.5 سال گزرا ہے, اور پھر بھی ان تمام باتوں کے اختلاف کے باوجود میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں حماس کو بھی, کہ ایک مزاحمتی گروہ ہے نا, کوئی ریاست تو نہیں تھی. اس نے جس طرح عزم اور استقلال کے ساتھ, اگرچہ شہادتیں بہت ہوئی ہیں, اگرچہ نقصان بہت ہوا, لیکن فلسطین کا قضیہ اور مسجد اقصیٰ کا قضیہ پوری دنیا میں ایک دفعہ اٹھا ہے کہ یہ مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا, یہ سیٹل ہونے والا ہے. یہ مسئلہ حل کیے بغیر
دنیا امن کے راستے کے اوپر نہیں چل سکی. بس اس جنگ سے اگر ہمیں کوئی فائدہ ملا تو یہ ملا ہے کہ اس قضیے کو اجاگر کیا گیا پوری دنیا کے سامنے. اور دوسرا فائدہ امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، بہرحال انسانیت پسند لوگوں نے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ بعض مسلمان جو ممالک ہیں ان 7-8 کے علاوہ، انہوں نے ہمارے مسلمان ممالک سے زیادہ رد عمل دی ہے. ٹیکساس یونیورسٹی میں، کیلیفورنیا کی یونیورسٹی میں، لندن کے پلوں کے اوپر جو مظاہرے ہوئے ہیں اسرائیلی بربریت کے خلاف، یہ بھی ایک حوصلہ افزا بات ہے. لیکن ہر وقت جذباتیت کے نعرے لگا کر اور ہر وقت ایسی باتیں کرنا جو زمینی حقائق کے خلاف ہوں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور آخر میں جب سفر میں تھا تو ایک بڑی افسوسناک خبر، اور آج 2 خبریں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ گجرات میں جو جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ناظم اعلیٰ ہیں مولانا عبد الواحد سلفی، ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت بڑے عالم دین تھے، ان کو گجرات میں بابا تبلیغ کہا جاتا تھا. اور گجرات کے اہل حدیث یقیناً آج یہ بات محسوس کر رہے ہیں کہ وہ یتیم ہو گئے. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. اور دوسری بات، دوران سفر ہی مجھے یہ اطلاع ملی کہ مولانا عبد الرحمن مکی صاحب کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. آخری ملاقات میری ان کے ساتھ سیالکوٹ میں قلعہ کالر والا میں ہوئی، اور وہ جس طرح کی گرم جوش طبیعت کے مالک تھے اور جس جرت کے اور استقلال کے اوپر گامزن تھے، ان کی طبیعت میں ذرہ برابر بھی مجھے احساس نہ ہوا کہ بیمار ہیں. اور یہ قسمت اور نصیب کی بات ہے. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہوتا ہے. جو انسان ساری زندگی کرتا ہے اس کا نچوڑ اور اس کا خلاصہ آخری وقت اس کا خلاصہ ہوتا ہے. اور آخری وقت آیا تو اتنا عظیم آیا، میں کہتا ہوں شاید انسانوں میں سے چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دے، میسر آئے کہ وہ اس دنیا کا کوئی بات اس دنیا میں بتلا کے چلے جائیں. ڈاکٹر کو کہنے والے لگے، ڈاکٹر محنت کر رہا ہے کہ صحت بحال ہو جائے، اچانک ہر چیز کو اتار کے کہتے ہیں لینے والے آ گئے ہیں. بتائیے یہ جو جملہ ہے ہم میں سے کتنے لوگوں کو نصیب ہو سکتا؟ لینے والے آ گئے ہیں، ڈاکٹر صاحب گواہ رہنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ساتھ ہی روح نکل گئی. اتنی عظیم موت، اتنا عظیم خاتمہ. اے اللہ ہم سب کو بھی نیک عمل کرتے ہوئے موت نصیب فرمائے، رکوع اور سجدے میں موت نصیب فرمائے، کلمہ پڑھتے ہوئے موت نصیب فرمائے. وہ ایک عظیم آدمی تھے. اگر ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.